الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے مختلف شریعتوں میں شرک کی مختلف سزا، تیسرا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک واصحابک وآلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ آج لاہور شہر میں بروز اتوار 8 جمادی الاخر 1444 ہجری اور 1 جنوری 2023 کا دن ہے۔ شمسی کیلنڈر کے مطابق نیا سال ہے، پہلا دن ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ یا اللہ، عالم اسلام کا بول بالا فرما، عالم کفر و نفاق کا منہ کالا فرما۔ پچھلے پروگراموں میں بات ہو رہی تھی کہ اہل نجد نے یعنی نجدیوں نے اور ان کے پروردہ گروہوں نے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ کی آیت کو پکڑ کر جو 150 سال مسلمانوں کا قتل کیا اور شرک کے نام پر کیا، ان کے مذہب، ان کے مسلک کی بنیاد ہی اس بڑے نقطے پر ہے کہ وہ شرک کے حوالے سے اپنے آپ کو خالص توحیدی کہتے ہیں۔ تو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ کی وضاحت پچھلے پروگراموں کے ساتھ ساتھ آج کے اس پروگرام میں یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بت توڑے، اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی بت توڑے۔ تو اب مختلف شریعتوں میں شرک کی مختلف سزا ہونے کے حوالے سے آپ یہ غور کریں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے، یہ تو قرآن پاک میں مذکور ہے، حدیث میں بھی ذکر ملتا ہے، لیکن کیا میرے دوستوں، میرے بچوں، کیا آپ نے کبھی سوچا، غور کیا، کہیں کوئی ایسی آیت آپ کو ملی، کہیں کسی بزرگ سے آپ نے سنا، کسی استاد سے آپ نے سنا، کسی کتاب میں آپ نے پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی مشرک کو بھی قتل کیا ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں، لفظ شرک کہاں استعمال ہوا، کس سیاق و سباق میں ہوا، لفظ کافر کہاں استعمال ہوا، لفظ فاسق کہاں استعمال ہوا، لفظ ظالم کہاں استعمال ہوا، لفظ مجرم کہاں پہ استعمال ہوا، تو ان سب آیتوں کا پیرایا، ان کا سیاق و سباق، ان کا مفہوم حقیقی طور پہ تب سمجھ آتا ہے کہ جب اللہ و رسول کی ذات کو یعنی حمد و نعت کو ذہن میں رکھ کے قرآن پڑھیں اور صحیح سیاق و سباق میں سمجھیں، تو اللہ کے فضل سے پوری بات اور اچھی بات سمجھ آتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت تو توڑے لیکن مشرک کو تو کسی کو قتل نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ جبکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بنی اسرائیل کا ہم پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں پچھلے پروگرام میں کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 54 میں فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، خودکشی کے انداز میں، اپنے آپ کو مارنے کے انداز میں انہیں ان کے شرک کی سزا دی گئی، وہ جو انہوں نے بچھڑا پوجا تھا، ٹھیک ہے؟ اب آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو معروف آیتیں ہیں، اب وہ دیکھیں کہ سورہ ابراہیم کی ہی آیت میں آیت نمبر 35 پہ آپ غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب اس شہر کو امان والا کر دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کے پوجنے سے بچا۔ اب یہاں پہ بڑا دلچسپ ایک نقطہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک کی آیات ہیں کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں ہیں، کنفرم ہے، پکی بات ہے، ہم مانتے ہیں کہ نبی اور بت پرستی یہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ بت پرستی ایک الگ بات ہے، نبی کی شان ایک الگ بات ہے۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کا بھی ذکر کیا اور اپنی اولاد کا بھی کیا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، مجھے اور میرے بیٹوں کو، ان نعبد الاصنام، بتوں کی پوجا سے بچا، ٹھیک ہے؟ بتوں کے پوجنے سے بچا لیا میرے مولا رب۔ تو یہ دعا انہوں نے مانگی اپنی ذات کے حوالے سے۔ اب اگر کوئی بندہ ایک آیت کو پکڑ لے، ٹھیک ہے، اور اس میں سے پھر معاذ اللہ یہ نتیجہ اخذ کرے
کہ جی حضرت ابراہیم معاذ اللہ استغفر اللہ وہ تو جی خود بت پرست تھے، کیونکہ انہوں نے خود کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ترجمہ، یہ تشریح، یہ تعویل غلط ہوگی، جو کہ صرف لفظی ترجموں پر بنیاد رکھتی ہے، یعنی عقیدے لفظی ترجموں پہ قائم نہیں ہوتے، عقیدے اللہ اور رسول کی ذات کے حوالے سے قائم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کے حقیقی مفہوم پہ قائم ہوتے ہیں۔ محض کسی ایک زبان میں لفظی ترجمہ کریں گے تو کوئی اور مفہوم بن جائے گا، کسی دوسری زبان میں کریں گے تو کوئی اور مفہوم بن جائے گا۔ ان غلط مفاہیم اور ان غلط تراجم ہی کا رد کرنے کے لیے یہ کوشش ہے کہ اللہ تعالی ہماری آج کی اس نسل کو اور آئندہ نسلوں کو قرآن پاک کا حقیقی مفہوم سمجھنے میں مدد دے۔ یہاں پہ ایک دوسری بڑی اہم بات ہے اسی آیت میں کہ حضرت ابراہیم نے جب کہا ان نعبد الاصنام، تو یہاں پہ انہوں نے بتوں کی، اصنام کی بات کی، پتھروں کی بات کی۔ یہاں پہ انہوں نے یہ دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ میری اولاد کو قبروں کو سجدہ کرنے سے بچا لے، حالانکہ قبر بھی عربی کا لفظ ہے، سجدہ بھی عربی کا لفظ ہے، تو وہ یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو قبروں کو سجدہ کرنے سے بچا لے۔ تو انہوں نے ایسا کچھ نہیں ارشاد فرمایا، کیونکہ وہاں پہ بت پرستی کا معاملہ تھا، اور جو آیات نازل ہو رہی ہیں وہ بت پرستی کے حوالے سے ہو رہی ہیں۔ بتوں کی آیتوں کو اٹھا کے اولیاء اور صالحین اور انبیاء پہ نافذ نہیں کیا جا سکتا، یہ بددیانتی ہے، یہ خیانت ہے۔ تو اب ایک اور بات کہ یہاں پہ یہ نظر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے بتوں کے پوجا سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میری اولاد بت نہ پوجے۔ لیکن دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے بھی ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے کعبہ تعمیر کیا، تو پھر ان کے چند ہزار سال بعد مکہ میں 360 بت کہاں سے آ گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی گئی دعائیں، ان کی حقیقتیں، یہ بھی ایک موضوع ہے، لیکن یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ آپ سب مانتے ہیں، آپ سب کلمہ کو مانتے ہیں، ساری دنیا مانتی ہے، دنیا کے مذہب سے دلچسپی رکھنے والے لوگ مانتے ہیں کہ مکہ میں 360 بت پڑے ہوئے تھے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ میرے بیٹوں کو بھی بتوں کی پوجا سے بچا لے یا اللہ، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت میں 360 بت کہاں سے آ گئے؟ دوسری بات، اس کو ہم بعد میں بات کریں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بت توڑے، جو بت شکنی کی، اس کا ذکر ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 57 اور 58 میں، ٹھیک ہے، 21 نمبر سورۃ الانبیاء آیات 57 اور 58، اس میں آپ ذکر سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ اور مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹھ دے کر، تو ان سب کو چورا کر دیا مگر ایک کو جو ان سب کا بڑا تھا کہ شاید وہ اس سے کچھ پوچھیں۔ یہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چورا کر دیا، ہتھوڑے سے یا کلہاڑے سے سب بتوں کو توڑ دیا، اور وہ جو اوزار تھا اس کو سب سے بڑے بت کے آگے رکھ دیا۔ وہ گاؤں والے جب اپنے میلے سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا بت ٹوٹے پڑے ہیں اور ایک بڑا بت قائم ہے، اور اس کے سامنے ہتھوڑا یا پتھر وہ کلہاڑا پڑا تھا۔ ان کو شک گزرا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی توڑے ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے تو کیا ہے، آپ اسی سے پوچھو جس کو تم پوچھتے ہو۔ تو وہ کہنے لگے یہ کیا بولے گا، یہ کیا جواب دے گا؟ تو اس پہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ بھائی جب یہ بول نہیں سکتا، ٹھیک ہے، پھر کیوں اس کو پوچھتے ہو؟ یہ معروف واقعہ ہے جو سب یعنی اہل علم مسلمانوں کو معلوم ہے۔ یہاں پہ بھی آپ یہ غور کریں کہ اصنام کا ذکر ہے، توڑا کس کو جا رہا ہے؟ اصنام، جزازن، جو چورا کیا گیا، وہ کس کو کیا گیا؟ اصنام، صنم کو کیا گیا۔ اب معاذ اللہ کوئی آج کا جناب کلمہ گو اٹھے اور ہتھوڑا پکڑ کے قبروں کو توڑتا پھرے،
ٹھیک ہے، اور ثبوت یہ کرے کہ جی یہ اصنام کو توڑنا تو جناب یہ ابراہیمی سنت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ معاذ اللہ یہ غلط ترجمے اور غلط تشریح ہوگی، یا کم عقلی ہی کہا جا سکتا ہے، اور یہی عرض کی جا سکتی ہے کہ بھائی یہ اہل نجد ہمارے جو ہے نا وہ نبی نہیں ہیں، ہمارے نبی حضور نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ اہل نجد کا کلام نہیں ہے قرآن۔ قرآن جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، تو ہمیں اللہ اور رسول کی ذات کے حوالے سے کلام کو پڑھنا ہے، نجدیوں کے حوالے سے نہیں پڑھنا۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ اصنام کو توڑا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صنم توڑے، بت توڑے، قبر نہیں توڑی، ٹھیک ہے، تو یہ غلط کر رہے ہیں، یہ قرآن پاک کی غلط تشریح ہے۔ ابھی بھی جو ہندوستانی، جو پاکستانی آل سعود کو یا اہل نجد کو اہل حق مانتے ہیں، یقین کریں اس حقیر کی یہ عرض ہے کہ آپ غور کر لیں، سوچ لیں، سمجھ لیں، قرآن پاک کو پھر سے پڑھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہمارے ایمان میں ترقی عطا فرمائے۔ غصہ بھی آتا ہے اور یعنی دل کرتا ہے کہ عرض داشت کی صورت میں ان کی خدمت میں اور سب مسلمانوں کی خدمت میں حقائق پیش کر دیے جائیں، تاکہ کل کلاں قبر میں جب یہ افضل پہنچے تو دل پر یہ بوجھ نہ ہو کہ اے افضل تو نے دنیا میں ایمانت کیوں نہیں ادا کی، اپنی اگلی نسل کو یہ علم کا وراثت کا حق دے کے کیوں نہیں آئے۔ تو اس لیے یہ سب ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، معاذ اللہ کسی یعنی مسلمان کو گالی دینا مقصد نہیں ہے، کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا مقصد نہیں ہے، صرف وہ جو 150 سالہ دھند پھیلائی گئی ہے اس دھند کو صاف کرنا مقصد ہے، اللہ اور رسول کی رضا اصل مقصد ہے۔ تو خدا را سن لیجئے، سوچ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے، قبریں نہیں توڑیں۔ دوسری بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے لیکن کسی مشرک کو قتل نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا موضوع ہمارا یہ ہے کہ مختلف شریعتوں میں شرک کی سزا مختلف ہو سکتی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بت توڑے، مشرک کو تو قتل نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو پھر آج کے لوگ مشرکوں کو کیوں قتل کرتے ہیں؟ اگر وہ یہ کہیں کہ جی فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ کی آیت قرآن میں ہے اس لیے قتل کرتے ہیں، تو اللہ نے چاہا تو جو آیات نجدی مشرکوں کو قتل کے حوالے سے پیش کرتے ہیں انہی آیات کا تجزیہ انشاءاللہ آئندہ پیش کیا جائے گا۔ اب آپ اور چند باتوں پہ غور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے، مشرکوں کو قتل نہیں کیا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب بچھڑے کو پوجا تو ان کے لیے حکم نازل ہوا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، خودکشی کرو یا مارو یا قتل کرو ایک دوسرے کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے، مشرکوں کو قتل نہیں کیا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 70,000 قتل کیے گئے یا کئی ہزار قتل کیے گئے، اور حکم ہے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس کا مطلب ہے ایک ہی جرم، شرک کا جرم سیم تھا، ایک جیسا تھا، لیکن سزا مختلف ہو گئی، ایک جگہ پہ بت توڑے گئے، ایک جگہ پہ انسانوں کو قتل کیا گیا، تو دونوں کی سزا برابر نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اگر آپ یہ غور کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال پر، دونوں کی مثالوں پہ آپ غور کریں تو دونوں میں ایک اور بڑا ہی کمال نقطہ ہے، کمال نقطہ ہے، آپ سوچئے گا اور غور کیجئے گا، اللہ تعالی رحم کرے۔ جب سامری جادوگر نے وہ بچھڑا بنایا تو اس کا تفصیلی ذکر ہے سورہ طٰہٰ کی آیات میں، 20ویں سورت میں، ٹھیک ہے، وہ آپ مکمل سورت پڑھیے گا، لیکن اس کی آیت نمبر 97 کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے سزا کے عنوان سے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سامری سے گفتگو کی، پوچھا کہ بھئی تم نے یہ بچھڑا کیسے بنایا، کیوں بنایا، اس نے کہا کہ میں نے اثر رسول میں سے بنایا، ٹھیک ہے، وہ خاک، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہاں پہ آپ سزا کو دیکھیں کہ جب وہ اس نے کہا، پھر حضرت نے سامری کے لیے بد دعا مانگی، لا تقولوا مساسا، ڈونٹ ٹچ می والی وہ بات، اچھا، پھر یہاں پہ یہ ہے کہ جب بچھڑے کا ذکر آیا
تو وہ جو بچڑا تھا، وہ جو باطل معبود تھا، اس باطل معبود کو توڑا گیا، ریزہ ریزہ کیا گیا، جلایا گیا اور دریا میں بہایا گیا۔ یہ وہی ہزاروں سال بعد کی بدلتی ہوئی شیطانی وسوسوں والی بات ہے کہ آج بھی بہت سے ہندو اور بہت سے سکھ اپنے فوت ہو جانے والوں کو جلا ڈالتے ہیں اور ان کی راکھ دریا میں بہاتے ہیں، کیونکہ یہ وہی تسلسل چلتا آ رہا ہے کہ باتیں صدیوں میں بدل جاتی ہیں۔ اب آپ قرآن پاک کے الفاظ سنیے، ارشاد سنیے اللہ تعالیٰ کا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 97، لَنُحَرِّكَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، قسم ہے ہم ضرور اسے جلائیں گے، پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہائیں گے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کے متعلق کہا کہ ہم اسے ضرور توڑیں گے، ریزہ ریزہ کریں گے، جلائیں گے اور دریا میں بہائیں گے۔ لیکن کس کو؟ غور کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو قتل کا حکم دیا، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ٹھیک ہے، اور جو باطل معبود تھا جس کی پوجا ہو رہی تھی، وہ جو بچڑا تھا، اس کے بارے میں کیا کہا؟ لَنُحَرِّكَنَّهُ، ہم اسے جلا دیں گے، ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ، اسے ریزہ ریزہ کر دیں گے، فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اور اسے دریا میں بہا دیں گے۔ اب جو باطل معبود تھا اسے توڑا گیا، ریزہ ریزہ کیا گیا، جلایا گیا، دریا میں راکھ بہائی گئی، وہ باطل معبود تھا۔ اور جو مشرک تھے وہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کے زمرے میں آئے۔ یہ ہے بنی اسرائیل کا واقعہ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو ہندوؤں کے یعنی صدیوں بعد باتیں یہ بدل گئیں کہ اب وہ بچھڑے کو جو باطل معبود تھا اسے نہ مارتے ہیں، نہ اسے ذبح کرنا پسند کرتے ہیں، نہ اسے دریا میں بہانا پسند کرتے ہیں، بلکہ وہ جو مشرک تھے انہیں جلاتے ہیں اور انہیں دریا میں بہاتے ہیں۔ ایک تو یہ یعنی باتیں بدل گئیں ہندوؤں میں، وہ جو تسلسل چلتا آ رہا تھا سامری جادوگر کا۔ اسی طرح یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اللہ کے حکم سے اس باطل معبود کو توڑتے ہیں، جلا دیتے ہیں، راکھ دریا میں بہا دیتے ہیں، اور ادھر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باطل معبود کو یعنی بتوں کو توڑتے ہیں، تو کیا آج کے نجدی ان دونوں نبیوں کی سنت کو، وہ جو ابراہم ایکارڈ کا تو نام لیتے ہیں، ابراہیمی معاہدوں کا تو نام لیتے ہیں، کیا وہ ابراہیمی سنت کے مطابق دنیا بھر کے باطل معبودوں کو توڑ رہے ہیں؟ جب نہیں توڑ رہے تو میرے پاکستانی، ہندوستانی، ساری دنیا کے دوستوں غور کرو کہ یہ جو نجد کے ابن عبد الوہاب نجدی کے پیروکار ہیں، یہ قرآن کی آیات کو نا حقیقی بیان کر رہے ہیں اور نا حقیقی اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اگر عمل کا تقاضا دیکھا جائے اور یہ ابراہم ایکارڈ کی بات کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم نے تو بت توڑے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بت توڑے ہیں تو یہ ساری دنیا کے بت کیوں نہیں توڑتے؟ اور پھر یہ اگر بچھڑے کو توڑا، مارا، جلایا، وہ جو بت تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سٹاک مارکیٹ جو ہے امریکہ کی نیو یارک میں، اس کے باہر جو وہ بچھڑا بنا کے رکھا ہوا ہے، امریکہ میں اس وقت غیر ملکی جو آئے ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ بھارتی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ بچھڑے کے پجاری ہیں، وہ ان میں سے بہت سے بچھڑے کے پجاری ہیں، لیکن جو مسلمان ہیں وہ نیو یارک کی سٹاک مارکیٹ کے باہر جو بچھڑا وہ مجسمہ بنا پڑا ہے اس کو کیوں نہیں توڑتے، اس کو کیوں نہیں جلاتے، اس کو کیوں نہیں راکھ اس کی دریا میں بہاتے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن کا حقیقی مفہوم نہ سمجھتے ہیں، نہ بیان کرتے ہیں، نہ اس پہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے بت توڑنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے بچھڑے کے، وہ جو بت تھا بچھڑا اس کو توڑا، اس کو ریزہ ریزہ کیا، اس کو جلایا، اس کو دریا میں بہایا۔ تو کیا یہ ابراہم ایکارڈ والے ان سزاؤں پہ عمل کر رہے ہیں؟ تو اگر نہیں کر رہے تو پھر بتوں کی آیتوں کو اولیاء و انبیاء پر کیوں چسپاں کرتے ہیں؟ سارا قتل و قتال کا سلسلہ صرف مسلمانوں کے لیے کیوں ہے؟ یہی عرض کرنا، سمجھانا مقصود ہے کہ خدا را
قرآن کے حقیقی مفہوم کو سمجھو۔ اب ایک اور بات پچھلے پروگراموں میں بھی ذکر ہوا، اور اس پروگرام میں بھی شرک کی سزا کے حوالے سے عرض داشت آپ سن لیں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں وہ جو شہر سبا کی ملکہ بلقیس اور اس کی سورج پرست یعنی مشرک قوم پہنچی، ان کا تو اسلام قبول کر لیا گیا، وہ تو مسلمان ہو گئے، سورۃ النمل 27ویں سورت۔ تو وہ مشرک مسلمان ہو گئے، ان کا اسلام قبول کر لیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ ساری مثالیں سوچتے چلے جائیں۔ حضرت ابراہیم نے بت توڑے، مشرکوں کو قتل نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باطل معبود یعنی بچھڑے کو توڑا، ریزہ ریزہ کیا، جلایا، راکھ دریا میں بہائی، اور فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کے تحت بنی اسرائیل کے مشرکوں کو بھی قتل کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچنے والی سورج پرست مشرک قوم، ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہو گئی، ان کو معاف کر دیا گیا، ان کے لیے معافی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پھر فرعون جو خدائی کا دعوے دار تھا، اس کا یہ دعویٰ قرآن پاک میں بھی مذکور ہے، سورۃ النازعات میں فرعون کا بیان ہے، فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، وہ جو خدائی کا دعوے دار تھا، اور جب وہ غرق ہونے لگا تو غرق ہوتے ہوتے جب اس نے دریا میں پانی کے اندر یہ دل میں ارادہ کیا یا زبان سے کہا کہ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تو سورہ یونس کی آیت نمبر 90، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ کا دعویٰ اس نے کیا یا اظہار کیا، نیت کر لی، پکی نیت بھی کر لی، اللہ کو مان بھی لیا، لیکن پھر بھی وہ کافر ہی مرا۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ خدائی کا دعوے دار ہونا یہ سب سے بڑا مجرم ہونا چاہیے، جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ جس نے شرک کیا اس نے تو کسی کو شریک ٹھہرایا، اور جو خود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا وہ زیادہ بڑا مجرم ہونا چاہیے۔ لیکن اس زیادہ بڑے مجرم کا حال یہ ہے کہ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ کے اقرار کے باوجود وہ جہنم رسید ہوا، اور فرعون کا جہنم رسید ہونا، ٹھیک ہے، اور اس کا جہنمی ہونا قرآن پاک کی دیگر آیتوں سے بھی ثابت ہے۔ سورہ ہود اور سورہ ہود کی آیات میں سے آپ دیکھیں، یہ 97-98 آیات کا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 11ویں سورت سورہ ہود اور آیات 97-98۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الی فرعون وملئہ فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار وبئس الورد المورود۔ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو وہ فرعون کے کہنے پر چلے، اور فرعون کا کام راستی والا نہ تھا، رشید نہ تھا، نیک نہ تھا، اپنی قوم کے آگے ہوگا، یقدم قومہ، وہ قوم سے ایک قدم آگے ہوگا، یوم القیامہ، قیامت والے دن، فاوردہم النار، تو انہیں دوزخ میں لا اتارے گا، یعنی اپنی قوم کو بھی وہ دوزخ میں لا اتارے گا اور خود وہ ایک قدم آگے ہوگا۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور وہ کیا ہی برا گھاٹ اترنے کا۔ یہ اس لیے آیت آپ کو پڑھ کے سنائی گئی کہ سورہ یونس 10ویں سورت میں آیت نمبر 90 میں اس کا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ہونے کا اقرار موجود ہے، نیت اس نے کر لی، اقرار کر لیا، لیکن پھر بھی وہ جہنمی مرا۔ اس کا جہنمی ہونا سورہ ہود کی آیات 97-98 سے ثابت ہے۔ تو اب آپ پھر سے غور کریں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑتے ہیں، مشرکوں کو قتل نہیں کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام مشرکوں کو بھی قتل کا حکم دیتے ہیں، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور بچھڑے کو، باطل معبود کو بھی جلاتے ہیں، توڑتے ہیں، دریا میں راکھ بہا دیتے ہیں۔ ہندو میں کیا فرق آیا صدیوں میں کہ وہ مجسمے کو تو نہیں توڑ رہا، مجسمے کو نہیں جلا رہا، مجسمے کی راکھ نہیں بہا رہا، لیکن مشرکوں کو یعنی مرنے والے ہندوؤں سکھوں کو جلایا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ان میں یعنی فرق آ گیا ہزاروں سالوں میں۔ اسی طرح ہمارے جو مسلمانوں میں ہزاروں سال بعد فرق آیا، وہ نجدی فرقے کی وجہ سے فرق آیا کہ وہ شرک کی سزا کو ایک آیت پکڑ کے بیٹھ گیا، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، یہ نہیں سمجھا
کہ ہر شریعت میں یا مختلف شریعتوں میں ایک ہی جرم کی سزا مختلف ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب آج کی ان ساری باتوں کا اگر ایک نقطہ یہ دیکھا جائے کہ باطل معبود کو توڑنا یعنی بت کو توڑنا، ٹھیک ہے، بچھڑے کو جلانا توڑنا اگر انبیاء کی سنت ہے، تو پھر اس حساب سے آپ سوچیں کہ بہت سے ہندو آج بھی ایسے ہیں کہ جو شجر کی، درخت کی پوجا کرتے ہیں، اور پتہ وہ بھی کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ یہ سامری جادوگر کا واقعہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے، اور جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور وہ حالت زچگی میں تھیں، سردی کا موسم تھا، تو وہ کوہ طور پہاڑ کے پاس سے گزرے تو پہاڑ میں سے ایک درخت میں سے آگ کا جلوہ نمودار ہوا۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ پہنچے، پھر وہ مشہور واقعہ کہ درخت میں سے بصورت نار جلوہ ظاہر ہوا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ تو یہ اسی واقعے کا تسلسل ہے کہ ہزاروں سال بعد آج بھی بہت سے ہندو درختوں کو پوجتے ہیں، کیونکہ درخت میں سے بھی اللہ کے جلوے کی بات قرآن پاک سے ثابت ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے، اور وہاں پہ تبدیلی کیا آ گئی کہ انہوں نے درخت کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو اگر بچھڑے کو توڑا جا سکتا ہے، بت کو توڑا جا سکتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نجدیوں کو شرک کی سزا کے طور پر ساری دنیا کے درخت بھی ختم کر دینے چاہیے، کیونکہ ہندو درخت کو بھی پوجتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس مثال کو اس لیے کہا گیا کہ اگر یہ نجدی شرک کے نام پر درختوں کو باطل معبود ہونے کی وجہ سے جیسے بت توڑے جاتے ہیں ویسے درخت توڑ دیں تو کیا بنے گا دنیا کا؟ یعنی اگر آپ نجدیوں کے اس شرکیہ عقیدے یا نجدیوں کے شرک کے متعلق جو عقائد ہیں ان کو بطور اسلام آپ نافذ کر دیں تو کیا بنی نوع انسان اس زمین پر سروائیو کر سکے گی، زندہ رہ سکے گی درختوں کے بغیر؟ ٹھیک ہے، تو جو نجدیوں نے یہ بات پکڑ لی کہ جی بت توڑنا اور معاذ اللہ اس کو قبر توڑنے سے تشبیہ دی، تو یہ دھوکہ ہے، یہ خیانت ہے۔ بت ہے، انبیاء و صالحین کی قبر ان کی اپنی ایک شان ہے، اور اللہ نے چاہا تو انبیاء و صالحین کی قبروں کی شانیں اور ان کی اپنی ذاتوں کی شانیں، قبر میں ان کی شانیں اللہ نے چاہا تو ہم سجدہ آدم سے قرآن پاک سے ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب آپ آج کا خلاصہ سنیں کہ اگر باطل معبود کو توڑنا دین ہے، بت توڑنا، بچھڑے کا مجسمہ توڑنا قرآن پاک سے ثابت ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے، تو پھر آج جو ہندو درختوں کو پوجتے ہیں اس کے متعلق نجدی لوگ کیا کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔